پرشین میں لکھا ہوا تھا اسلام حقیقی دین، اور اونچی آواز آ رہی تھی کہ احمدیت حقیقی اسلام۔ اس خواب کے بعد میرا دل مطمئن ہو گیا اور میں نے فوراً بیعت کر لی۔ انڈونیشیا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ مکرم رونی سرونی، جو کہ جماعت احمدیہ ویسٹ جکارتا کے ممبر ہیں، انہوں نے احمدیت قبول کرنے سے قبل خواب میں سفید کپڑوں میں ملبوس ایک نورانی وجود دیکھا جس نے سر پر پگڑی بھی پہنی ہوئی تھی۔ اس خواب نے ان صاحب پر بڑا گہرا اثر چھوڑا۔ چند دن بعد یہ صاحب ایک دوست کے گھر گئے اور تصویر میں وہی وجود دیکھا جو انہیں خواب میں دکھایا گیا تھا۔ اس تصویر کے بارے میں پوچھا تو ان کے دوست نے بتایا کہ یہ تصویر امام مہدی بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی ہے۔ اس کے بعد رونی صاحب نے جماعتی کتب کا مطالعہ شروع کیا اور ان کا اہلیہ کا بیان ہے کہ بعض اوقات وہ درجنوں جماعتی کتب صرف 2 دن میں پڑھ لیتے تھے، چھوٹی چھوٹی کتابیں۔ آخر 2008 میں انہوں نے بیعت کی، اور گزشتہ دنوں انڈونیشیا میں جو 3 شہادتیں ہوئی ہیں اکٹھی، ان میں سے ایک یہ بھی تھے۔ بینین کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ باسلہ ریجن کے گاؤں اکوکو میں ہمارے لوکل مشنری حسینی علیو صاحب کئی بار تبلیغ کے لیے گئے۔ وہاں کے امام مولوی عبدالصمد صاحب جو کہ جماعت کے اشد مخالف تھے، وہاں بیتوں کے حصول میں رکاوٹ بنتے تھے۔ اس امام سے بھی کئی بار بات چیت ہوئی لیکن وہ مخالفت پر قائم رہے۔ معلم علیو صاحب بتاتے ہیں کہ پھر تقریباً 8 مہینے سے ان مولوی صاحب سے رابطہ منقطع تھا۔ ایک دن صبح کے وقت مذکور مولوی صاحب نے فون کیا اور گاؤں آ کر ملنے کے لیے کہا۔ جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے بتایا کہ رات خواب میں آپ کے امام خلیفۃ المسیح خامس نے میرا بتایا کہ وہ آئے ہیں اور انہوں نے ان کو دیکھا میں خواب میں، اور مجھے کہتے ہیں کہ کس چیز کا انتظار ہے، کس چیز کا انتظار کر رہے ہو، جماعت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ الفاظ کئی بار دہرائے۔ تو کہتے ہیں میں اب روب کی وجہ سے ان کے سامنے کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اس پر مجھے سمجھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ واضح نشان ہے کہ احمدیت سچی ہے، قبول کر لو۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے مخالفت چھوڑ دی اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی جماعت کی طرف مائل کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ سب کو لے کر انشاءاللہ میں جماعت میں شامل ہوں گا۔ بہرحال ان کی مخالفت چھوڑنے کی وجہ سے وہاں بیعتیں بھی ہوئی ہیں، اور 51 بیعتیں پھر مذکورہ امام کی وجہ سے حاصل ہوئیں۔ امیر صاحب انڈونیشیا لکھتے ہیں کہ عزیزہ عیدہ اسکندیانہ جماعت احمدیہ پاروم کی ممبر ہیں۔ اگرچہ وہ نوعمر بچی تھی لیکن اس کے باوجود کئی خوابوں میں امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کر چکی تھی۔ وہ جانتی نہ تھی کہ امام مہدی کون ہیں۔ انہوں نے نقشبندی تحریک میں شمولیت اختیار کی، لیکن وہ امام مہدی جو انہیں خواب میں دکھائے گئے تھے ان کی تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ مئی 2007 میں ایک دن انہوں نے ان کے نئے ہمسائے نے دعوت پر بلایا۔ یہ صاحب ظفر اللہ پونتو صاحب تھے، ہمارے مبلغ۔ جب عیدہ اسکندیانہ ان کے گھر میں داخل ہوئیں تو ان پر ایک لرزہ طاری تھا، اور عیدہ نے وہاں MTA لگا ہوا تھا اور حضرت خلیفۃ مسیح رابع کی اس پہ پروگرام آ رہا تھا، تو قائل ہو گئی کہ یہ وہی شخص تھا جس کو میں دیکھا کرتی تھی۔ چنانچہ 24 مئی 2007 کو انہوں نے بیعت کر لی۔ کرغزستان کے سلامت پشتوبوف صاحب نے چند سال پہلے لندن میں بیعت کی۔ آج کل جماعت کرغزستان کے صدر ہیں۔ بیعت سے پہلے کہتے ہیں کہ میں اسلام سے متنفر ہو چکا تھا، دین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ احمدی ہونے سے تقریباً 2 سال قبل ایک خواب دیکھا جو میرے خیال میں اب مکمل ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک رات خواب دیکھتا ہوں کہ میرا بڑا بھائی نورالعلم
مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا ہوں، مجھ پر یقین کرو۔ کہتے میں یقین کر لیتا ہوں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آپ سب لوگ بہشت میں جائیں گے، لیکن بہشت میں جانے کے لیے اللہ کی راہ میں رقم دینی ضروری ہے۔ خواب ختم ہو جاتا ہے ان کا۔ پھر 2 سال کے بعد یہ احمدیت قبول کرتے ہیں، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی کتاب رسالہ الوصیت کا کرغز میں ترجمہ ہوا جب، تو یہ پڑھ کر انہوں نے وصیت کی۔ کہتے ہیں کہ میں نے 2 سال پہلے جو دیکھا تھا خواب آج پورا ہو گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے احمدیت کی صداقت مجھے پہلے ہی بتا دی تھی کہ وصیت ایک الہی نظام ہے، اس میں شامل ہونا میرے لیے باعث برکت ہے۔ عبد القادر حداد صاحب الجزائر کے ہیں، کہتے ہیں 2004 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 شخصیتوں میں دیکھا، ایک بڑھاپے کی عمر میں اور ایک 45 سالہ انسان کی حالت میں جس کی لمبی داڑھی ہے اور ان کے سر پر پگڑی ہے۔ پھر مجھے 2006 میں دوبارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی 2 شخصیتوں کی صورت میں۔ حضور کا چہرہ مبارک سفید اور نورانی تھا، اور آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، یہ خدا کا رسول ہے۔ اس کے 2 ماہ بعد میں نے MTA پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی تصویر دیکھی جو وہی دوسری شخصیت کی تھی۔ اس کے بعد میں نے 15-20 دن تک مسلسل گھر میں بیٹھ کر MTA کے پروگرام دیکھے اور بیعت کر لی۔ امیر صاحب کانگو کنشاسا لکھتے ہیں کہ ڈی کے گنگالا صاحب لوگو معاشی شہر میں وکیل ہیں، مذہباً عیسائی تھے، چند ماہ سے زیر تبلیغ تھے، تاہم بیعت نہیں کرتے تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ بہت سے خطرناک قسم کے جنگلی جانور اور درندے ان پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ ان کو اور کچھ نہیں سوجا، لیکن وہ صرف اللہ کا لفظ کہہ کر ان پر پھونک مارتے ہیں، اس پر وہ جانور گرتے جاتے ہیں۔ یہ سلسلہ خواب بھی بہت دیر تک چلتا رہا۔ صبح ہوتے ہی مشن ہاؤس آئے، بہت پرجوش تھے، اور باقی افراد جو وہاں موجود تھے ان کو بھی بڑے جوش سے خواب سنا رہے تھے، اور گواہی دینے لگے کہ اسلام سچا مذہب ہے اور جماعت احمدیہ برحق ہے۔ چنانچہ اسی روز بیعت کر کے جماعت میں داخل ہو گئے، اور بڑے اخلاص و وفا سے یہ جماعت سے جمٹے ہوئے ہیں۔ سامع محمد عراقی صاحب مصر کے ہیں، 3 سال سے زائد عرصہ قبل بیعت کی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک معروف عیسائی پادری کے اسلام پر حملوں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تفصیل سنتا اور دل ہی دل میں کٹتا تھا، کیونکہ میں خود کو اس کا جواب دینے سے عاجز پاتا تھا۔ یہ احساس مجھے اندر ہی اندر مارے جا رہا تھا۔ چونکہ میں مصر کی ایک مسجد میں خطیب تھا، اس وجہ سے مجھے اسلامی علوم کا بہت حد تک اور ادراک تو تھا، لیکن اس بات کی کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ ایک مسلمان کیوں کر ان افتراؤں کا جواب دینے سے بے بس و عاجز ہے۔ جب انٹرنیٹ پر اس بارے میں کچھ ریسرچ کی تو اسی نتیجے میں پر پہنچا کہ گزشتہ تفاسیر اور علماء کا طریق اس پادری کا جواب دینے سے قاصر ہیں، بلکہ انہی کی وجہ سے تو پادری کو اعتراضات کرنے کی جرت ہوئی ہے۔ پھر اچانک مجھے مکرم مصطفیٰ صابر صاحب کی کتاب اجوبہ عن الایمان مل گئی۔ آپ کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی تو مجھے جماعت کی ویب سائٹ اور MTA میں تعارف ہو گیا۔ چنانچہ میں نے جب مزید مطالعہ کیا اور MTA کے پروگرام دیکھے تو یقین ہو گیا کہ یہ علوم کسی انسان کی ذاتی کوشش کا نتیجہ نہیں ہو سکتے۔ بہرحال میں نے 2 سال تک کسب فیض کیا، جس کا لب لباب یہ ہے کہ مجھے قرآن کریم مل گیا۔ پھر میں نے خواب میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کو دیکھا۔ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور ایک جگہ لے گئے جہاں برادران ہانی طاہر صاحب، تمیم بودکا صاحب، طاہر ندیم صاحب ایک دسترخوان کے گرد بیٹھے تھے۔ آپ نے مجھے بھی ان کے ساتھ بٹھا دیا، اور اس رویا کے بعد خدا تعالیٰ نے بیعت کے لیے میرا سینہ کھول دیا۔ ایک رشین خاتون صفیہ الگا صاحبہ نے 2009 میں بیعت کی۔ وہ اپنی خواب بیان کرتی ہیں کہ رمضان کے آخری عشرے میں انہیں خواب آئی کہ گویا اس کی زندگی 2 حصوں میں تقسیم ہے، جیسے شطرنج کی طرح، گویا بہت مشکل ہے۔ پھر اسے کوئی کہتا ہے کہ درمیان میں پہنچنے تک سب بدل جائے گا، پھر جیسے دوسرے حصے میں پہنچتے ہی ایک صاف
سرسبز گھاس والا لان نمودار ہوتا ہے، جہاں روشن سورج چمکتا ہے، اس لان کے اوپر ایک روشن سورج چمکتا ہے۔ مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ بھارت ہے، انڈیا ہے۔ وہاں وہ تباہ شدہ قلعہ دیکھتی ہیں، لیکن انہیں وہاں جانے نہیں دیا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں جانے کے لیے کچھ کرنا ہوگا، جس کے بعد اسے وہاں جانے دیا جاتا ہے۔ اس خواب کے تقریباً 3-4 ہفتے بعد اسے ایک امام جو احمدی نہیں تھے لیکن جماعت احمدیہ کے مبلغ سے علم حاصل کرتے رہے ہیں، احمدیہ سینٹر میں ہمارے مبلغ ہیں طاہر حیات صاحب کے پاس لے کر آئے۔ یہاں اس خاتون کو جماعت کا تعارف کروایا گیا تو اسے سن کر بہت حیرانگی ہوئی کہ امام مہدی ہندوستان میں آئے ہیں اور مجھے خواب میں چمکتا ہوا روشن سورج بھی ہندوستان میں ہی دکھایا گیا ہے۔ پھر اس نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیعت کر لی۔ تو یہ چند واقعات میں نے لیے تھے بہت سارے واقعات میں سے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پھر اسلام کی عظمت اور شوکت ظاہر ہو، اور اس مقصد کو لے کر میں آیا ہوں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ جو انوار اور برکات آسمان سے اتر رہے ہیں وہ اس کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر کریں کہ وقت پر ان کی دستگیری ہوئی اور خدا تعالیٰ نے